العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. احادیث فتن اور اشراط الساعہ کے حوالے سے ہم یہاں کچھ گفتگو کر رہے تھے. آخری جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں اپنے تئیں ہم نے کوشش کی کہ یہ جو پیش گوئیوں والی روایتیں ہیں اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر رہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو آنے والے حالات تھے اس کے بارے میں بہت سی جو معلومات ہیں وہ فراہم کی. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے دور جب ہم کہتے ہیں وہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، تو لیکن آپ سمجھ لیں پچھلے 40-50 سال اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پیش گوئیوں والی روایات ہیں، جو احادیث فتن ہیں اور علامات الساعہ اور پھر ملاحم، وہ بھی ایک باب ہے احادیث کا، ان احادیث کی طرف اور ان موضوعات کی طرف جو ہے وہ ہمارا التفات، یعنی امت مسلمہ کے کچھ افراد کا التفات جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ انسان کے اندر یہ ایک خواہش رہی ہے مستقبل کے حوالے سے پیش بینی کی اور چیزوں کو دیکھنے کی. اور پھر ایک اور ٹینڈنسی بھی رہی ہے مسلمانوں کے اندر اور باقی مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی، کہ جب خارج میں حالات وہ دیکھتے ہیں اور خاص طور پر فتنے والے، انتشار والے حالات دیکھتے ہیں، تو جو ریلیجس ٹیکسٹ ان کے پاس ہوتا ہے اور اس میں ان کے پاس جو اخبار ہوتی ہیں تو ان کو وہ ٹیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر کلام کرتے ہیں، اس کو تھیورائز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک فطری چیز ہے، یعنی اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے والوں کے اندر بھی، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو کسی مصلحت سے ارشاد فرمائی ہیں نا. وہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ انسان ان تمام روایات کو بیک برنر پہ ڈال دے اور اس سے جو ہے غیر متعلق ہو جائے. تو اگر ان احادیث میں اہل ایمان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے رشد ہے، تو پھر وہ اس میں اشتغال رکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور گویا اس کو دیکھیں گے اور خارج کے حالات کو ڈسائفر کریں گے، ان متون کو پڑھیں گے اور کچھ جو ہے دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو باتیں بیان ہوئی تھیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ وہی دور تو نہیں ہے. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ امت مسلمہ پر کیونکہ حالات کچھ ایسے آئے ہوئے ہیں، اور ویسے تو آپ کہہ لیجئے کہ مشکل حالات یا سختی کے حالات وہ آنا شروع ہو گئے تھے 18ویں صدی عیسوی سے، اور 18ویں صدی عیسوی کے آپ کہہ لیں اختتام سے لے کر اور 20ویں صدی عیسوی کے ابتدائی حصے تک ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ امت مسلمہ کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ زیر نگیں آ گیا استعمار کے، یعنی وہ عمل جس کو کالونائزیشن کہتے ہیں وہ عمل ہو گیا. اور پوری امت مسلمہ چند علاقوں کو چھوڑ کر، حجاز کا کچھ علاقہ، افغانستان کا کچھ علاقہ، ترکی کا کچھ حصہ، اس کو چھوڑ کر باقی سب امت مسلمہ کے جو علاقے تھے وہ غیر اقوام کے تحت آ گئے. کہیں پر ولندیزی قابض ہو گئے، کہیں فرانسیسی ہو گئے، کہیں پرتگالی ہو گئے، کہیں پر انگریز ہو گئے، تو کہیں پر جو ہے ولندیزی ہو گئے. تو یہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا، مشکل گھڑی تھی. اور وہ امت جس کے تحت الشعور میں ایک طویل عرصہ غلبے کا، اقتدار کا اور شوکت کا، سطوت کا تھا، تو اس کے لیے یہ بہت ہی ٹرامیٹک معاملات تھے. ہم جو لوگ ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ
وہ لوگ ہیں کہ جو پوسٹ کولونیل پیریڈ میں پیدا ہوئے، اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بڑے جنہوں نے یہ سب حالات جھیلے ہیں ان پر کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ تو اسی کی وجہ سے پھر یا جب انتشار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ایک تو تجزیہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اور پھر اسی کے ذیل میں ہم کیونکہ اپنی ٹیکسٹ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے، اس امت کے حقانیت ہی کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ نے من حیث المجموع ہمیشہ سے رجوع کیا ہے اپنے سیکریٹ ٹیکسٹ کی طرف۔ یہ جو امت ہے نا، یہ ایک ٹیکسچول امت ہے، ان معنوں میں کہ ٹھیک ہے کہ یہ خدا مرکز ہے اور یہ امت اور ملت رسول مرکز ہے، لیکن جو علم ہمارے پاس آیا ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بھی نقل ہوا اور پھر لکھا گیا، اور اس کے بعد ہماری جو امت ہے وہ علم کی امت ہے، وہ سند کی امت ہے، اس کے اندر جو ہے ہر چیز کا ایک شجرہ ہے، اور علم جو ہے وہ بڑوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف۔ اب اس میں وہ غلط استنباط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، غلط اس میں سے احکامات استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس امت میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی بات چلے، اس کی بات سنی جائے اجتماعی جو ہے وہ اسکیل پر، تو بہرحال اس کو قرآن و حدیث سے ہی کوئی نہ کوئی بات نکالنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے، اس امت کے حقانیت ہی کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ نے من حیث المجموع ہمیشہ سے رجوع کیا ہے اپنے سیکریٹ ٹیکسٹ کی طرف۔ یہ جو امت ہے نا، یہ ایک ٹیکسچول امت ہے، ان معنوں میں کہ ٹھیک ہے کہ یہ خدا مرکز ہے اور یہ امت اور ملت رسول مرکز ہے، لیکن جو علم ہمارے پاس آیا ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بھی نقل ہوا اور پھر لکھا گیا، اور اس کے بعد ہماری جو امت ہے وہ علم کی امت ہے، وہ سند کی امت ہے، اس کے اندر جو ہے ہر چیز کا ایک شجرہ ہے، اور علم جو ہے وہ بڑوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف۔ اب اس میں وہ غلط استنباط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، غلط اس میں سے احکامات استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس امت میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی بات چلے، اس کی بات سنی جائے اجتماعی جو ہے وہ اسکیل پر، تو بہرحال اس کو قرآن و حدیث سے ہی کوئی نہ کوئی بات نکالنی ہوتی ہے اور دکھانا ہوتا ہے کہ میری یہ بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے کہاں میچ کر رہی ہے، کیسے میچ کر رہی ہے، اور اگر اس میں تھوڑی ہٹی ہوئی بات ہے تو اس کے لیے میرے پاس توجیہ کیا ہے۔ تو مسلمان ہمیشہ سے پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر جب رجوع کرتے ہیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، وہاں پر پھر یہ روایتیں ان کے سامنے آتی ہیں، پھر ان روایتوں کا انطباق کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ کالونائز ہو گئے، پھر ہم ڈی کالونائز بھی ہو گئے، اور اس وقت ہم جو ہے وہ پوسٹ کالونیل سوسائٹیز میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا زوال رکا نہیں ہے۔ ہمارا زوال کئی طرحوں سے ہمارے پر ہے، اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے، اور وہ زیادتیاں سہ رہی ہے، مظالم اس پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ پھر ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، علماء بھی دیکھ رہے ہیں، اہل دین دیکھ رہے ہیں کہ دینی اقدار میں کمزوری آ رہی ہے، اور
بہت سے علماء بار بار اس تاثر کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ دین کی یا اسلام کی غربت کا زمانہ ہے. پھر طرح طرح کی گمراہیاں سامنے آ رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر حب دنیا بہت آ گئی ہے، اور جو ہے وہ حب عاجلہ کو چھوڑ کے حب عاجلہ یعنی جو بعد میں ملنے والی جو دنیا ہے یعنی آخرت، اس پر توجہ نہیں ہے، بلکہ فوری ملنے والی دنیا جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی. تو یہ ایک صورتحال ہے. پھر جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس الٹریسی، وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس پر الگ سے بھی ہم بات کریں گے آگے جا کر. لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو سپر جو ہے وہ انفارمیشن سپر ہائی وے کا دور ہے، اور جناب ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے، اور جناب ایک کلک کے فاصلے پر دنیا بھر کا علم موجود ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے دروس اس وقت ہو رہے ہیں، جتنے دروس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، جتنی گفتگویں ہو رہی ہیں، جتنا لٹریچر اویلیبل ہے، سافٹ کاپیز بھی اویلیبل ہیں، ہارڈ کاپیز بھی اویلیبل ہیں. لگتا ہے کہ ایک جہان ہے علم کا جو لوگوں کے سامنے کھل گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مطلب جہالت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی. اور جہالت بھی کچھ جہالتیں وہ ہیں جو جیسے خرد کی راہ سے آتی. وہ جگر کا بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. تو اب یہ خرد کی جہالت کا دور ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان احادیث یا جو پروفیسیز ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان کا فینومینا ہے یا امت مسلمہ کا فینومینا ہے، یہ اوور آل ہے، گلوبل سطح پر ہے. جب میں ان دنوں میں وہ تھوڑی اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو یہودیت اور عیسائیت میں جو ہے وہ ایسکٹولوجی یا جو آخر الزمان کا علم ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، تو وہاں تو مطلب ایک انبار ہے، اور ہمارے ہاں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا وہاں لکھا گیا، کیونکہ ان کے تو بہت سے معاملات کا مدار اس پر ہے نا. یعنی ان کے تو معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق خدا نے آنا ہے اور آ کر ان کو وہ سب بچا کے لے جائیں گے، آسمانوں پر لے جائیں گے، اور پیچھے جو ہے وہ آرمگڈون ہو رہی ہوگی، اور پھر وہاں سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، اور پھر مسیح اپنے سارے ماننے والوں کو لے کر پھر زمین پر آئیں گے، اور پھر ایک نیا گولڈن ایج ہے اس کا آغاز ہوگا. تو یہود کے ہاں بھی معاملہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمیں تو کوئی جو ہے وہ اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی نئے رسول نے نہیں آنا، سیدنا مسیح نے بھی آنا ہے، تو وہ ایک خاص مشن کے لیے آنا ہے انہوں نے. اور ہمیں کوئی اب نیا ایمان ہمیں اسٹیبلش نہیں کرنا یعنی. لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے مسایہ نے تو فرسٹ ٹائم آنا ہے نا یہود کے، تو ان کی تو یعنی بہت سی چیزیں اور بہت گہرے ایمانیات اس سے وابستہ ہیں، اس سارے ایونٹ سے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں اس کورونا کے ہنگام پر میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. ان کے بڑے بڑے ربائز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہمارا جو مسیح آنے والا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے، یہ بس اسی کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے حالات جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. اور پھر ویسے یعنی یہ تو ایک ہے نا مذہبی انداز میں اور مذہبی لٹریچر کی تھرو لوگ جو ہیں وہ یہ مستقبل کی جو ہے پیش بینی یا پیش گوئیاں ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ایک جدید علم پیدا ہوا، پہلے وہ فزیکل سائنسز تھا، پھر وہ جو ہے وہ سوشل یا ہیومن سائنسز ہوا. اب بہت سے لوگ ہیں جو اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی دنیا کیسے ہوگی. تو فیوچر سٹڈیز یہ پورا ایک ڈسپلن ہے، فیوچرولوجی یہ ایک پورا ڈسپلن ہے. اس پر بہت سے لوگوں نے کام کیا. پچھلی صدی میں ایک بہت مشہور شخص تھا ایلون ٹافلر، اس کی کتابیں بہت مشہور ہوئیں. 1970 میں ایک کتاب اس نے لکھی فیوچر شاک کے نام سے. پھر 1980 میں ایک کتاب لکھی دا تھرڈ ویو کے نام سے. تھرڈ ویو کا کیا مطلب ہے کہ انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا پڑاؤ جو تھا، ایک بڑی ویو کیا تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ بالکل ہنٹر گیدرر سے نکل کر ایگریکلچرل فیز میں آئے نا، جو ایگریرین پیریڈ میں آئے، تو یہ فرسٹ ویو تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکنڈ ویو بڑی آئی ہے وہ انڈسٹریل ایج کی ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہے. اور اس کے بعد اب وہ تھرڈ ویو جو 1980 میں اس نے کتاب لکھی، وہ بنیادی طور پہ پوسٹ انڈسٹریل جو ایج ہے یا جو جس کو انفارمیشن ایج اس نے کہا ہے کہ اس کا دور ہے. تو یہ کتابیں ہیں. اس کے بعد پھر
بہت سی کتابیں آج کل بھی لکھی جا رہی ہیں، نہیں مطلب لکھی جا رہی ہیں 40-50 سال سے بہت کتابیں اس موضوع پر لکھی جا رہی ہیں۔ مثلا ایک جو ایک آتھر ہے رے کرزویل، اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، دا سنگولیرٹی از نیئر ون ہیومنس ٹرانسینڈ بایولوجی۔ اب خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے نیورولوجی اور سائیکالوجی اور بایولوجی اور خاص طور پہ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے میرج سے اب نئے نئے علوم پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور بہت مشہور کتاب جو کچھ سال پہلے آئی تھی جارج فریڈمین کی، دا نیکسٹ 100 years a forecast for the 21st century۔ اب یہ بھی کیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگلے 100 سال میں دنیا کیسی ہوگی، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کوئی میٹافزیکل ایزمپشنز نہیں ہے، نہ ہی کوئی تھیولوجیکل یا ریلیجیس جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے امپلیکیشنز ہیں، بلکہ پیورلی سو کالڈ جو سائنس ہے اس کے مطابق اور جو ٹرینڈز ہیں انسانیت کے ان کو دیکھتے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آتھر آج کل بہت فیشن میں بھی ہے نوجوانوں میں، وہ ہراری جو ایک اسرائیلی جو ہے ہسٹورین ہے، تو اس نے کتابیں لکھی۔ پہلے اس نے جو ہے ماضی کا بتایا کہ انسانیت یہاں تک جو پہنچی ہے، تو سیپینس کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر اس نے بتایا کہ جی اس وقت حال میں کیا ہو رہا ہے، یا حال جو قریب کا حال ہے تو یا قریب کا مستقبل، تو اس کی ایک کتاب آئی 21 lessons for the 21st century، وہ بہت پاپولر کتاب ہے، بیسٹ سیلر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، ویسے تو خیر پہلے سیپین آئی، پھر اس کے بعد یہ کتاب آئی جس کا اب میں ذکر کر رہا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہونے لگا ہے، تو ہومو ڈیوس کتاب لکھی کہ انسان گویا خدا بننے جا رہا ہے۔ تو اب یہ کتابیں بھی کیا ہیں، یہ بتا رہی کہ انسان کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اور کدھر جو ہے وہ انسان ہوگا۔ اور پھر میں نے اس طرح کیا ہے نا کہ پروفیسیز یا سیئرز جو ہیں وہ بھی آئے، سائیککس آئے بہت سے۔ ایک خاتون ایک زمانے میں جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی تھی امریکہ میں، جین ڈکسن کے نام سے، اس نے بہت سی پروفیسیز کی، بہت سے جو ہے اس نے انکشافات کیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں تو پرانے 16ویں صدی عیسوی کے ہیں، یعنی نوسٹراڈامس کے نام کا جو ایک شخص ہے جو فرینچ ہے، اور یہ تقریباً 1503 میں پیدا ہوا اور 1561 میں یہ اس کا انتقال ہوا۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ فرینچ میں تھی، لیس پروفیٹیز کے نام سے، یعنی پروفیسیز آف نوسٹراڈامس کے نام سے وہ بعد میں چھپتی رہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مختلف اوقات میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو نوسٹراڈامس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی پروفیسیز جو ہے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فیوچرولوجی ہے یا فیوچر میں جھانکنا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑا ایک رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں، انڈیا میں، یا اور جو فارسی بان جو لوگ ہیں وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور جو بزرگ ہیں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی شاہ نعمت ولی، اور شاہ نعمت ولی کی جو ہے پیش گوئیاں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے افغانستان پہ حملہ ہوا فرسٹ جو روس نے کیا، اس موقع پر بھی ان کی جو ہے وہ سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلف وار جب ہوئی ہے، فرسٹ گلف وار 91 میں، اس وقت آئیں۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوا، پھر اس وقت آئیں، اور یہ بار بار آتی رہیں۔ اور ان کا ایک قصیدہ ہے بنیادی طور پہ فارسی میں، وہ آتا ہے سامنے۔ اور یہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں بر صغیر میں، یعنی یہ جو بزرگ ہیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 730 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، حلب میں پیدا ہوئے، اور عراق میں یہ پرورش پائی انہوں نے۔ 24 برس کی عمر میں جو ہے یہ مکہ معظمہ چلے گئے، 7 سال قیام پذیر رہے۔ شیخ عبداللہ یافعی ایک بڑے عالم و صوفی تھے، ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور سلوک طے کیا، اور ان سے جو ہے وہ اجازت ان کو ملی۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں رہے، اور تقریباً 834 ہجری میں 104 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو ان کا جو ایک قصیدہ ہے جو بہت معروف ہے، اور وہ گویا اس کے مختلف ورژنز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں پہلی مرتبہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، اس میں ان کا قصیدہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جب یعنی پہلی مرتبہ ایک ورژن سامنے آیا، پھر اس کا ایک اور ورژن کچھ ترامیم کے ساتھ جنگ عظیم جب ختم ہوئی ہے اس وقت سامنے آیا، اور اس میں قصیدہ تھا، اس میں جو ہے سلطان جو ترکی ہے اس کی یلغار اور خلافت عثمانیہ کی نشت ثانیہ کے متعلق جو ہے پیش گوئیاں موجود تھیں۔ اور تیسری مرتبہ 1948 میں اس کا یہ ایک نیا ورژن سامنے آیا،
جب بھارت نے جو ہے حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا تھا، اور اس میں ایسے اشعار تھے جس سے لگتا تھا کہ جو سلطنت آصفیہ ہے اس کا جھنڈا جو ہے وہ پورے ہندوستان پر اور لال قلعے پر لہرائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے 1971 کا جو حادثہ ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہے یہ سامنے آیا، اور یعنی اس میں یہ اپ ڈیٹ بھی ہوتا جاتا ہے، یعنی جیسے یعنی وہ جو ایک بزرگ تھے، گویا یہ بھی ایک ان کی کرامت ہی میں شمار کرنا چاہیے کہ ان کا جو آپ قصیدہ ہے نا وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یعنی جو ہے وہ پانی میں آپ جو لسی میں پانی بڑھاتے جائیں نا تو وہ پانی بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کے بعد 9/11 ہوا تو پھر ایک نیا ورژن سامنے آ گیا۔ تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو شاہ نعمت ولی جو ہے یا نعمت اللہ شاہ نعمت جو ہے ان کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ جو ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے، لیکن وہ جو اوریجنل جو ہے جو قصیدہ ہے اور وہ جو ہے موجود ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں پائی نہیں جاتی جو بعد میں اس کے مختلف ورژنز جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کا جو اصل قصیدہ ہے اس میں اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے کہ قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم، کہ میں جو پروردگار ہے اس کی قدرت میں دیکھ رہا ہوں اور یہ دنیا کے حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ سیر تھے، ان کی پیش گوئیاں معروف تھیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر جب ایونٹ ہوتا ہے تو بالکل ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ ملکوں کے نام اور بعض اوقات لیڈروں تک کے نام جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں فورجری ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جعل سازی ہے۔ مثلا اس میں جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیجیے جاپان کا تذکرہ ہے، تو جاپان کا یہ جو نیا نام ہے یہ تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1295 جو ہے عیسوی میں، یعنی یہ جو ہے اس کا یہ نام پڑا ہے، اور اس سے پہلے اس کا نام نیپون تھا یا اور نام تھا، لیکن اس میں جو ہے قصیدے میں وہ یہ والا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے اس میں بہت زیادہ جعل سازی کا عمل جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اور چونکہ لوگوں کے اندر ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک لذت رکھ دی گئی ہے، تو لوگ پھر ان چیزوں کے جو ہے وہ درپے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا جس طرح ایک تصور آپ کو معلوم ہے، ایک تصور جو ہے وہ یوٹوپیا کا پایا جاتا ہے۔ یوٹوپیا کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک آئیڈیل جگہ۔ تو افلاطون کی جو ریپبلک ہے اس میں ایک تصور پیش کیا گیا، اسی کا ایک خاص طرح کا ورژن جو ہے وہ فارابی کے ہاں المدینۃ الفاضلہ کی شکل میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر مختلف لوگوں نے کہ مستقبل میں ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی، وہ کیسی ہوگی، تو مارکس کا اپنا ایک یوٹوپیا ہے۔ پھر اس کے مقابل میں یوٹوپیا کے مقابل میں اس کا اپوزٹ جو ہے وہ جیسے ڈسٹوپیا ہے، یعنی یوٹوپیا تو ہے نا کہ آئیڈیل کنڈیشن، اور وہ جو فردوس گمگشتہ ہے جو ہم سے کھو گئی تھی اس کی دنیا میں بازیافت ہے، اور دنیا میں اس کو جو ہے وہ پانا ہے جس میں کوئی جہل نہ ہو، جس میں کوئی بیماری نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس کے اندر جو ہے وہ بالکل سکون ہو، اطمینان ہو، اور خیر ہی خیر ہو۔ تو پھر جدید دور میں آ کر گویا پھر اس کے اپوزٹ بھی لوگوں نے انویژن کیا، اور اس کو ڈسٹوپیا کہتے ہیں کہ انتہائی برے حالات۔ تو اس میں 2-3 کتابیں بہت پاپولر ہوئی ایک زمانے میں، آج تک ان کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جارج آرویل کی جو کتاب ہے 1984، اور اسی طریقے سے ہگزلے کی کتاب بریو نیو ورلڈ، یہ بہت مشہور ڈسٹوپیاز ہیں کہ جس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو آنے والا دور ہے اور جو امپائر قائم ہوگی وہ کتنی جو ہے ایکسپلائٹیٹو ہوگی، ٹوٹلیٹیرین ہوگی، اور کس طرح اس میں سرویلنس وغیرہ جو ہے وہ ہوا کرے گی۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کو کس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو انسان کے اندر ایک اشتیاق ہے مستقبل کے حوالے سے انویژن کرنا، علامہ اقبال کا بھی اپنا ایک جو ہے وہ ایک پورا تصور ہے، ان کا بھی ایک یوٹوپیا ہے۔
اقبال کا جو یوٹوپیا ہے وہ جاوید نامہ میں اقبال نے بیان کیا ہے، مرغدین کے نام سے ایک علاقہ جہاں پہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی پائی جاتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تو مذہبی لٹریچر ہے اس حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، ایک سوشل سائنٹیفک جو ہمارا ڈسکورس ہے اس کے تھرو ہے، اور ایک جو ہے فکشن میں اور لٹریچر میں یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ ماضی کو دیکھا جاتا ہے پہلے اور اس کے اوپر فکشن لکھی جاتی ہے، خاص طور پہ سائنس فکشن لکھی جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ایکچولائز بھی کر لیا جاتا ہے. یعنی بہت سی جو ہے ہالی ووڈ کی ایسی موویز ہیں جس میں خاص طرح کی تصورات پیدا کیے گئے. سائبورگ کا تصور آیا کہ جو ہاف مین ہاف مشین ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز اس طرح ویژولائز کرتے ہیں موویز کے اندر اور سائنس فکشن میں، تو بعض اوقات وہ 30-40 سال میں اس کو ایکچولائز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک خاص طرح کی طلب ہے اور مستقبل کو جاننے کی وہ سامنے آتی ہے، اور خاص طور پر کہ جب حالات سخت ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو لوگ پھر جو ہے وہ پروفیسیز کی طرف جاتے ہیں. اور پروفیسیز کی طرف جانا خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے خارج کے حالات ہوتے ہیں، جو واقع ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی رے آف ہوپ نہیں ہے. تو وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، تو پھر بعض اوقات پھر وہ سہارا لیتے ہیں، جو مذہبی لٹریچر ہوتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت تو حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھا وقت آئے گا اور ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کے اندر جو کمی کوتاہی ہے ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جدید دور میں جو لوگوں نے ان احادیث کے حوالے سے مختلف تطبیقات کی ہیں، ان احادیث کا انطباق کیا ہے، اس پر ہم اب ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور اس میں جیسے سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر چند لوگوں کا تذکرہ اجمال سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے کام کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پیش گوئی والی یا اشراط الساعہ والی روایات ہیں یا احادیث فتن ہیں، ان کو کس کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا. تو تھوڑا سا سیمپل میں عرض کر دوں گا، اس کے بعد پھر میں مختصر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو انتباقات کیے گئے اس میں کیا مسئلے پیدا ہوئے، اس میں یہ ہے جو کیے گئے اس کے نتائج کیا نکلے، اور پھر آخر میں ایک تفصیلی موضوع ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پھر کیا معالم ہیں اور کیا ہمارے پاس اصول و ضوابط ہیں جن کو ہم اگر سامنے رکھیں تو یہ جو فتن کی یا اشراط الساعہ والی روایات ہیں یا جو پیش گوئیوں والی روایتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم من جملہ ایک محفوظ راہ اختیار کریں اور اس میں کسی بڑی غلطی سے بچ سکیں. تو اب ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اب ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں میں آپ کو نمونے کے طور پر جدید اور ہم عصر جو دور ہے اس کے کچھ جو علماء اور مفکرین ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جو اشراط الساعہ اور فتن کی احادیث ہیں ان کے بارے میں تعبیرات کی ہیں، ان کے انطباقات کیے ہیں حالات حاضرہ پر. اور بس جیسے نمونے کے طور پر میں سعودی عرب کے 2 عالم ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، پھر مصر، کیونکہ مصر جو ہے وہ ایک خاص زمانے میں اس طرح کی جو لٹریچر ہے جو آخر الزمان کے بارے میں اور نہایت العالم اور مسیح الدجال اور یاجوج ماجوج اور فتن کی جو روایات ہیں اس کے بارے میں بہت بڑی تعداد میں وہاں لٹریچر پروڈیوس ہوا. تو مصر سے 2 مفکرین ہیں، ان کا میں کچھ تذکرہ کروں گا، اور ان کی کچھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انطباقات کی ہیں، اس کی کچھ مثالیں عرض کروں گا. اور پھر آخر میں بر صغیر کے ایک مفکر ہیں ان کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے. تو سب سے پہلے سعودی عرب کے 2 علماء ہیں جو پہلے عالم ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شیخ ابو بکر بن جابر الجزائری علیہ رحمہ ہے. 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا.
بنیادی طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ الجزائر سے تھا، اور وہیں پر وہ پڑھے اور ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی انہوں نے وہیں سے حاصل کی۔ 1953 میں وہ سعودی عرب آ گئے، اور سعودی عرب میں یہاں پر جو ہے انہوں نے کلیت الشریعہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد تقریباً 26 سال یہ مدینہ منورہ کی الجامعہ الاسلامیہ ہے اس میں تدریس کرتے رہے، اور لگ بھگ 50 برس انہوں نے وعظ کیا ہے، درس دیا ہے مسجد نبوی میں۔ مجھے بھی الحمدللہ بارہا جو ہے حرمین جانے کا اتفاق ہوا، اور جب بھی وہاں حاضری ہوتی تھی تو مختلف جو بڑے علماء ہیں ان کے دروس میں بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ تو شیخ ابو بکر الجزائری علیہ رحمہ ان کے دروس بھی مسجد نبوی میں مستقل ہوتے تھے، تو ان دروس میں شرکت کی، اور بہت ہی خوبصورت آدمی، چھوٹے قد کے، اور گفتگو ایسے کرتے تھے جیسے کوئی گھریلو بزرگ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، بالکل بے تکلفی سے، اور بلکہ ان کا جو چہرہ بشرا ہے ان کو دیکھ کے مجھے اپنے مرحوم نانا جو ہے مولوی ایوب صاحب جو ہیں وہ یاد آ جاتے تھے، کہ ان سے بھی ایک مشابہت تھی ان کی۔ تو بہت معروف آدمی تھے، بہت معروف واعظ تھے۔ ان کی کچھ کتابیں بھی کافی معروف ہوئیں، مثلاً ایک کتاب جو ہے وہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں پھیلی، منہاج المسلم کے نام سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حاصل حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کی جو ہے ایک تصنیف ہے، وہ بھی بہت محبت سے جو ہے لکھی گئی کتاب، تو وہ بھی بہت عام ہوئی، بہت پھیلی۔ تو جو شیخ ہیں ان کی بہت سی آپ سمجھ لیجئے کتابیں، یہ تو مستقل کتابیں ہیں، پھر ان کے رسائل بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ تر وہ دعوتی اور نصیحت پر مبنی اور واعظانہ انداز کی چیزیں ہیں۔ لیکن انہوں نے دو ان کے مختصر رسالے جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہیں، اور یہ رسالے جو ہیں وہ ان کے جو رسائل کے مجموعے ہیں، میرے خیال 5 یا 6 جلدیں ہیں، اس میں سے جو تیسری جلد ہے اس میں یہ 2 رسالے جو ہیں شامل ہیں، اور یہ جو رسائل کی جلد چھپی ہے وہ 1991 میں پہلی مرتبہ چھپی، اور یہ جو 2 جو آپ کے سامنے جن کتابچوں کا میں تذکرہ کروں گا اس میں وہ لگتا ہے کہ جیسے لیٹ 70s یا ارلی 80s میں لکھے گئے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، اس لیے میں اپنے قیاس سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ 2 جو رسالے ہیں، ایک رسالے کا نام ہے کہ اللقطات فی بعض ما ظہر للساعۃ من علامات، اور دوسرا رسالہ ہے الاحادیث النبویہ الشریفہ فی اعاجیب المخترعات الحدیثہ۔ ابھی جو پہلی کتاب ہے اللقطات فی بعض ما ظہر للساعۃ من علامات، تو اس میں جو ہے وہ شیخ نے اس زمانے تک جو جدید ایجادات ہوئی تھیں، خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو کچھ مظاہر سامنے آئے تھے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جمع کیا، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اور اس کے شروع میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو 2 رسالے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو جدید دور ہے ہمارا، خاص طور پہ جو اس زمانے میں آپ سمجھ لیجیے 14ویں صدی کا آغاز ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو عجیب و غریب ہمارے ہاں مخترعات ہو رہی ہیں اور صنائع ہیں، تو اس کے حوالے سے اہل ایمان کے اندر بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل تھا یہ جو جدید ہماری جو ہیں وہ ایجادات ہو رہی ہیں، اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بارے میں باخبر کیا تھا، اور کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو باتیں بتائی تھیں تو کیا وہ ان کا آپس میں تذکرہ کرتے تھے اور وہ کیسے ان کو سمجھتے ہوں گے اور ان کا کیا تصور ہوگا اس کے بارے میں. کیونکہ کہتے ہیں شیخ کہ ان کی نسبت سے تو ایسا لگتا ہے یا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے تو وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ وراء العقل تھیں. تو یہاں سے گویا وہ بتا رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مشہور ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھے اور پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ جو ہے وہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر آپ اترے، پھر آپ نے ظہر پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے، چڑھ گئے، پھر آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. پھر آپ اترے، عصر آپ نے پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھ گئے اور پھر آپ نے جو ہے ہمیں مزید خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو صحابی کہتے ہیں فحدثنا بما کان و بما ہوا کائن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہو چکی ہیں پہلے، اور بہت سی ایسی بتائیں باتیں کہ جو ہونے والی ہیں، یعنی بہت سے ماضی کی باتیں بھی ہمیں ارشاد فرمائیں اور بہت سی مستقبل کے بارے میں بھی باتیں ارشاد فرمائیں. تو راوی کہتے ہیں فعالمنا احفظنا. تو اب ان باتوں کے کا زیادہ بڑا عالم کون ہے جس نے ان باتوں کو زیادہ محفوظ رکھا، زیادہ یاد رکھا. اور ایک اور روایت جو بخاری میں ہے کہ جس میں سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی قیامت کے قائم ہونے تک مگر اس کا تذکرہ کیا. تو علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. تو کہا کہ اس کو یاد رکھا یا جان لیا جس نے جان لیا، اور اس کو بھول گیا جو بھول گیا. اور آگے ایک بہت اہم بات ہے جس کا ہم آگے بھی تذکرہ کریں گے جب ہم کہیں گے کہ کیا ضوابط ہیں تعامل کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کنت لارى الشيء قد نسيته. تو کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بھول چکا ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں فأراہ فأذکرہ. تو جب وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے، اچھا یہ بات تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمائی تھی. کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا رآہ عرفہ. ایسے ہی جیسے انسان جو ہے وہ کسی شخص کا چہرہ اس نے بہت مدت سے نہ دیکھا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے. یعنی وہ ہمارے ہاں ایک انگریزی میں محاورہ ہے نا کہ آؤٹ آف دا سائٹ آؤٹ آف دا مائنڈ. تو شکل بھی ذہن سے اتر جاتی ہے، پھر آدمی دیکھتا ہے تو یاد آتا ہے اچھا یہ تو وہ صاحب ہے. تو یہاں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں تو کچھ یاد رہ گئیں، کچھ بھول گئیں، لیکن جب وہ واقعہ ہو رہا ہوتا تھا ہمارے سامنے آتا تھا تو پھر ہمیں یاد ہوتا تھا کہ اوہو یہ تو وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. تو یہ انہوں نے شیخ جزائری نے اپنی جو ان کا رسالہ ہے اس کے آغاز میں بیان کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اشراط الساعہ بیان فرمائی ہیں تو کہتے ہیں یہ دو طرح کی ہیں. تو کہتے ہیں ایک نوع تو وہ ہے جس میں فتن ہے، ٹھیک ہے، اور جو جس پر ہم زیادہ ابھی گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی اور وہ شیخ بھی کہتے ہیں کہ اس پر بہت کلام ہوا، پرانے لوگوں نے بھی کلام کیا اشراط الساعہ پر، فتن پر، مستقل تصنیفات بھی لکھی، اور پھر جو حدیث کی شرح کی تو اس میں بھی جو ہے اس پر گفتگو کی. اور کہتے ہیں دوسری وہ نوع ہے کہ جو جس میں اللہ کے نبی نے بہت سے عجائب کا تذکرہ کیا، بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور کہتے ہیں یہ وہ نوع ہے جس کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یعنی جو جدید جو ہے وہ آلات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. تو میں اس پر کچھ کمنٹ کرتا ہوں. اب میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، یعنی اب وہ تقریباً ساری جدید ایجادات کے حوالے سے بیان کیا. تو جو آگے پہلا جو چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ گاڑیوں کے حوالے سے، جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں.
تو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ یہ جو گھوڑے ہیں اور خچر ہیں اور گدھے ہیں اور تم اس پہ سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے اس میں زینت کا سامان بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری گویا سواری کے لیے ایسی چیزیں بھی خلق کی ہیں جو تم نہیں جانتے. اب وہ اس آیت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سی سواریاں ہیں، جس کا تذکرہ یعنی اس زمانے کی جو سواریاں تھیں ان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر جو کہا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے ایسی سواریاں میسر کر دے گا جو ابھی تم نہیں جانتے. تو آگے پھر اب ایک حدیث وہ لے کر آئے ہیں جو ابن حبان میں ہے کہ سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال ینزلون علی ابواب المساجد. اب آگے اور یہ حدیث چل رہی ہے لیکن جو مستدل ہے وہ بس اس روایت کے اتنے حصے سے ہے کہ عنقریب میری امت کے آخری حصے میں جو ہے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سوار ہوں گے کاٹھیوں پر، یعنی وہ جو گھوڑوں پر رین ڈالی جاتی ہے، اور وہ کیسی ہوں گی کہ اشباہ رحال، ایسی ہوں گی کہ جیسے رحال ہوتے ہیں، جیسے خیمے ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے گھر ہوتے ہیں اور گھروں کی طرح کی بڑی، اور جس پہ جو ہے انسان رہتا ہے، تو یا جو کجاوے ہوتے ہیں بڑے بڑے. ینزلون علی ابواب المساجد، اور وہ مسجدوں کے دروازوں پر ان کے ذریعے جو ہے وہ اترا کریں گے. تو ایک تو پھر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ قریب بھی ہوتی ہے مسجد لیکن پھر بھی جو ہے وہ اب سواریوں پر آتے ہیں. پھر اب بتایا کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے نا کہ اعلیٰ سروج کا اشباہ الرحال، تو کہا کہ یہ بات اس وقت لوگوں کے لیے کنسیویبل نہیں تھی، یا یہ بات کہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جیسے گھر ہوتے ہیں، ان کے میاسر جو ہے وہ جو سواریوں پہ ڈالنے والے گدیلے سے ہوتے ہیں وہ ایسے جیسے گھر ہوں گے، گھروں کی طرح ہوں گے. تو اب پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں یہ گاڑیاں بھی ایسی ہیں اور یہ خاص طرح کی چیز ہے، اور وہ جب یہ بات بیان کی جا رہی تھی تو اس کو کوئی جو ہے وہ کنسیو نہیں کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مثال دی ہے ریڈیو کی. تو ریڈیو کے بارے میں اب وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال ابث العلم فی آخر الزمان. یہ حدیث قدسی کے طور پہ ہے، دارمی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علم کو آخری زمانے میں بہت عام کر دوں گا، حتی یعلمہ الرجل والمرأة والعبد والحر والصغیر والکبیر. تو کہا کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کو جان لے گا مرد بھی، عورت بھی، غلام بھی، آزاد بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے جو انہوں نے یہاں پر نقل کی. اچھا، اب اس حدیث سے وہ جو استدلال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ہے نا کہ ابث العلم، کہ میں علم کو پھیلا دوں گا. تو اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ ابھی شاید ٹی وی اتنا عام نہیں ہوا ہوگا، تو اس وقت جو الاذاعہ جس کو کہا جاتا تھا، ریڈیو اور ریڈیو سٹیشنز، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں پھیلتی تھیں. تو وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ علم کا اتنا شیوع ہو جائے گا، اتنا پھیل جائے گا. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے بات بہت آگے نکل چکی ہے، اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، اس کے بعد اب جو ہے وہ ٹیلی ویژن ایک آلے کے طور پہ بہت عرصے بہت اہم رہا. تو اب وہ اہم نہیں رہا اصل میں، اب تو اسکرین ہے، اور اب تو اصل میں آپ سمجھ لیجئے کہ وائی فائی اور انٹرنیٹ ہے جو اہم ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اب گویا آپ کے جو پام ٹاپ کہہ لیجئے اس کو، جو آپ کا اسمارٹ فون ہے اس میں آ گیا. لیکن بعد انہوں نے ایک استدلال کیا. اس کے بعد اس زمانے میں یعنی ایک چیز تھی وہ ٹیلی گرام تھا. تو اب وہ اس کے لیے جو روایت کہتے ہیں لے کر آئے ہیں کہ ان من اشراط الساعة ان یشفو المال ویکثر وتفشو التجارہ ویظہر العلم، کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ مال و دولت جو ہے وہ پھیل جائے گا اور بہت زیادہ ہو جائے گا، اور تجارت بھی پھیل جائے گی، اور جو ہے وہ علم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. وَيَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، اور ایک شخص جو ہے وہ تجارت کرے گا کسی کے ساتھ،
یا کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنے لگے گا، فیقول، تو وہ جس سے ڈیل کرے گا وہ کہے گا لا حتی استعمر تاجر بنی فلان، کہا کہ دیکھو نہیں، میں ابھی اس ڈیل کو فائنل نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں فلاں گھرانے کا جو تاجر ہے اس سے مشورہ نہ کر لوں. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وَيَلْتَمِسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدُ، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی آبادی میں، ایک بڑے محلے میں وہ جو ہے وہ کاتب، یا وَيُلْتَمَسْ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدُ، کہ ایک بڑے محلے میں جو ہے وہ کاتب کو ڈھونڈا جائے گا جو وہ کانٹریکٹ لکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ پایا نہیں جائے گا. اور ہمیں قرآن سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اس زمانے میں یہ جو خاص طور پہ لکھنے والے لوگ تھوڑے تھے، اور پھر جو خاص طور پہ جو قانونی وثیقے لکھنے والے لوگ تھے اور کم تھے. تو قرآن نے کہا ہے نا کہ بھائی جو اس طرح کی جو ہے وہ لکھنا جانتا ہو وہ پھر جو ہے انکار نہ کرے. تو یہاں پر اب وہ استدلال کیا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو استعمر کا لفظ آیا ہے کہ بھائی وہ اس سے مشورہ کریں گے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ جو مشورہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے مختلف لوگوں سے مشورہ کرے؟ تو اس زمانے میں تو یہ ہو نہیں سکے گا، لیکن بعد کے زمانے میں اب جو ٹیلی گرام آ گیا ہے اور فیکس آ گیا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں سے مشورہ ہو سکے گا، دور دراز کے لوگوں سے جو ہے آپ کنسلٹ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ جو ایک حدیث ہے تقارب الزمان کا، جس میں تذکرہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زمانہ جو ہے وہ بہت قریب ہو جائے گا. تو اس کے کئی مطلب لیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ وقت بہت تیز ہو جائے گا، وقت کی رفتار جو ہے بہت تیز ہو جائے گی. اب وہاں وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جامع صغیر امام سیوطی اس روایت کو لے کر آئے ہیں. وہ روایت کیا ہے کہ من اقتراب الساعۃ انتفاج الاہلہ، یہ روایت انہوں نے شیخ الجزائری نے نقل کی ہے. انتفاج کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے فجا سے ہے نا، انتفاج یعنی عربی کا ایک محاورہ ہے انتفاج الارنب، کہ جو خرگوش ہے اس کا ایک دم بھگدڑ میں پڑ جانا، یعنی بالکل جیسے بگ ٹٹ ہو کے بھاگنے لگنا. تو اس سے وہ جیسے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے، چاند ہی تقویم ہوتی ہے نا، ایک چاند آتا ہے پھر اگلا چاند آتا ہے پھر اگلا چاند آتا ہے، اب بڑھتا 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 جو ہے وہ 14ویں تک پورا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک روایت انہوں نے بیان کی اور اب اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو چاند ہے یہ بگ ٹٹ ہو جائے گا، یعنی اس کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ شیخ سے کچھ صاحب ہوا ہے، اور چونکہ زیادہ تر جو کتابیں ہیں نا اس میں یہ روایت اور طرح سے آئی ہے، لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تصحیف ہوئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے. تو زیادہ تر الفاظ کیا ہیں کہ من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، انتفاج نہیں ہے بلکہ انتفاخ ہے. اور انتفاخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھولنا. تو جیسے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ چاند جو ہے وہ پھولے ہوئے نکلیں گے، لگیں گے جیسے بڑے آگمنٹڈ سے ہیں اور جیسے ان پہ کوئی ورم سا آیا ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہوگی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ یری الہلال، تو یہاں تک کہ جب چاند کو دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ وہ یعنی پہلے دن کا جو ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں پہلے دن کا چاند. تو لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہوا لیلتین، وہ کہیں گے نہیں یہ پہلی کا چاند نہیں ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یعنی مطلب وہ پھول جائے گا. یعنی یہ اس کا عام ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کو اس طرح پڑھا گیا ہے. لیکن بس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تقارب الزمان، زمانہ تیز ہو جائے گا، تو انہوں نے ایک روایت سے استدلال کیا اور وہاں انتفاخ کی جگہ جو ہے وہ انتفاج جو ہے وہ شاید غلطی سے انہوں نے دیکھ لیا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور جو ایجاد تھی اس زمانے میں وہ ٹیپ ریکارڈر تھی، اور اسی طرح جمادات ٹیپ ریکارڈر کا تھا. اب اس میں جو ہے وہ حدیث جو لے کر آئے ہیں، معروف حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی تکلم السباع الانس، قیامت قائم نہیں ہوگی کہ یہاں تک جو ہے کہ جو درندے ہیں وہ انسانوں سے کلام کرنے لگیں. وحتی یکلم الرجل عذبۃ صوتہ وشراک نعلہ، اور یہاں تک کہ آدمی سے جو اس کا کوڑا ہے، کوڑے کا آپ سمجھ لیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو ربڑ ہے یا جو اس کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہاں جو چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے جو اس کی جوتے کی کا تسمہ ہے وہ اس سے کلام کرنے لگے گا. وہ تخبرہ
فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اور اس کی جو فخذ ہے، اس کی جو ران ہے، وہ اس کو خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوڑا کلام کرے گا اور انسان کے جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، تو اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اب آلات آ گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گھر سے باہر ہے اور ٹیپ ریکارڈر اگر اس کے پاس ہے، اور گویا اس کی وہ ریکارڈنگ کا بٹن جو ہے وہ دبا کے چلا جائے اور پھر واپس آئے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اتنی مدت میں گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا گفتگو کی، کیا بات ہوئی، کیا نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک استدلال انہوں نے کیا۔ پھر ایک اور جو حدیث سے وہ استدلال انہوں نے کیا، اور وہ گویا کیمرے کے لیے کیا انہوں نے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ حلیت المصاحف وصورت المساجد وطولت المنائر، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ جو مصاحف ہیں ان کو بہت جو ہے وہ آپ منقش کیا جائے گا، بڑا آرنامنٹیشن ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ مساجد کی تصویر کشی کی جائے گی، اور وہ صورت المساجد، اور نمبر 3 کیا ہے، وہ طولت المنائر، اور جو ہے وہ جو مینار ہیں بہت اونچے اونچے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر جو صورت المساجد ہیں اس کے تو کئی مطلب مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو شاید بالکل ظاہر نظر آتا ہے نا کہ مسجدوں کے اندر تصویریں بننی شروع ہو جائیں گی، اور یعنی چیزیں نقش و نگار بننے شروع ہو جائیں گے، تصویریں بننی شروع ہو جائیں گی، اور جس طرح ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کچھ مساجد میں جو ہے پوری ٹائلوں کے اندر بھی جو ہے وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تصویریں ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اس میں وہ صورت المساجد کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مساجد کی تصویر کشی کی جائے گی، یعنی مساجد کی تصویریں لی جائیں گی اور وہ چھاپی جائیں گی اور وہ پھیلیں گی۔ اور اس زمانے میں ہو گیا ہوگا اس کا رواج کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے آپ جاتے ہیں تو سوونیر کے طور پہ بڑی بڑی تصویریں جو ہے وہ حرمین کی ابھی بھی وہاں پہ فروخت ہوتی ہیں، تو شاید اس طرح کا کام شروع ہو گیا ہوگا، تو جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ اس کے ذیل میں کہتے بھی ہیں نا کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان میں یہ تو کچھ سال پہلے ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں آئی ہیں، یعنی یہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، آپ دیکھیے یعنی اس میں جو ہے وہ گاڑی کی مثال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ریڈیو کی مثال ہے، اور پھر ٹیلی گرام کی مثال ہے، اور پھر زمانے کی تیزی کا بیان ہے، اور پھر ٹیپ ریکارڈر کا بیان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ باتیں بیان فرما دی، اور پھر وہی بات کہ یہ جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو پیش گوئیوں والی روایتیں ہیں یہ دلائل النبوہ کا بھی حصہ ہے۔ تو شیخ یہی فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ ظَهَرَتِ الْحُجَّةُ وَقَامَتْ الدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ اس سے حجت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہو جاتا ہے، اور آپ کی سچائی، رسالت کی سچائی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ حتی اصبح انکار نبوته و جحد رسالته يعتبر سخفا وحماقة وطيشا وسفها، تو لا يقر بها عاقل سلیم العقل فی دنیا الناس، اور کہا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور آپ کی رسالت کا جحود اور اس کی تکذیب کرنا وہ گویا ایک احمقانہ بات، حماقت اور جو ہے سفاہت اور مکابرت محسوس ہوتی۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ جو غیب کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، گویا اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ بات گویا واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگے کہ بھئی قیامت جو ہے وہ قریب آنے والی ہے، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ رجوع کریں گے اللہ کی طرف، توبۃ النصوح کریں گے، اس کے ذریعے ان کے جو دلوں میں فساد برپا ہو گیا ہے، ان کے اعمال اور اعتقاد میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ تو اب وہ بتا بھی رہے ہیں نا کہ بھئی یہ حکمت کیا ہے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کی۔ دوسری جو ان کی تصنیف ہے الاحادیث النبویہ الشریفہ فی اعاجیب المخترعات الحدیثہ، اس میں وہ بہت سی نشانیاں تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے کچھ تذکرہ انہوں نے کی ہیں آفاق میں، آفاق کا مطلب ہے خارج میں، دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ایک کچھ پھر نشانیاں انہوں نے نقل کی ہیں انفس میں، انسانوں کے نفوس میں۔ تو جو آفاق میں نقل کی ہیں وہ بس میں اختصار سے بس عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی انہوں نے بیان کی ہے کہ جو اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کا وجود میں آنا، اور پھر وہ مشہور حدیث لے کر آئے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود، اور وہ تفصیلی روایت ہے کہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک طاقت ہوگی، ان کا بھی ایک جتھا ہوگا، ان کی بھی ایک جو ہے وہ سلطنت ہوگی، اور پھر وہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ جو ہے ان کی جنگ ہوگی۔ پھر ایک اور کہتے ہیں کہ کیا ہے، وہ مسلم حکومتوں
کی کثرت ہے. یعنی پہلے خلافت تھی، اجتماعی تھی، کلیکٹیو تھی، لیکن اب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نیشن اسٹیٹس کا معاملہ ہوا ہے، جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں ایک حدیث کے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، وہ ایک طویل حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی قول کے طور پر بھی ہے کہ ہے ویسے وہ موقوف روایت لیکن حکماً مرفوع ہے. تو آپ نے اس میں فرمایا نا کہ اذا، یعنی ایک بہت خرابی کا تذکرہ کیا کہ کیف بکم اذا لبستکم لبستکم فتنۃ، کہا کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ جب تمہیں ایک جو ہے فتنہ تمہیں لپیٹ میں لے لے گا. پھر اس کی آگے تفصیل ہے. تو پوچھا کہ ومتى ذلک، یہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم وقلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے اور تمہارے عمراء بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے، اور تمہارے قراء جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو یہاں مستدل کیا ہے؟ کثرت امراؤکم. تم امیر سے مراد یہاں حاکم کے معنوں میں ہے، خلیفہ کے معنوں میں ہے کہ عمراء کثیر ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں دیکھیے اس وقت جو حال ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ ریاستیں ہو گئی ہیں اور ان کے حکمران جو ہیں وہ اتنے متعدد ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ جو ڈاروین کی تھیری ہے، اور چونکہ وہ ظاہری بات ہے بیان ہو رہی تھی ہر جگہ اور وہ دین کے بھی خلاف ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دین کے خلاف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پھر استدلال کرتے ہیں کہ گویا یہ جو ڈاروین کی تھیری ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ 19ویں صدی میں ڈاروین پیدا ہوا اور اس نے اس کو بیان کیا، لیکن گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 7ویں صدی عیسوی میں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتا گئے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے ڈاروین کی تھیری کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ شیخ الجزائری کی رائے ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجه فان اللہ تعالی خلق آدم علی صورته، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے اس کی لڑائی ہو نا، تو اپنے کسی بھائی سے اس کی لڑائی ہو تو اور کوئی مار دھاڑ بھی شروع ہو جائے تو چہرے سے بچنا، چہرے کو مارنے سے بچنا، کیونکہ بے شک فإن اللہ تعالی خلق آدم علی صورته، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے کئی تعویلات ہو سکتی ہیں. پہلی تعویل تو یہ ہے کہ ہو کی ضمیر کو آپ اللہ کی طرف اگر لوٹائیں گے تو اس سے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو محال ہے عقلاً اور شرعاً کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کسی صورت کا، جسم کا تصور نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان یکون اللہ تعالی خلق آدم علی صورت الرجل المضروب، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے آدم کو اس کی اپنی صورت پر. تو مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ جو جس شخص کے چہرے پہ تم تھپڑ مار رہے ہو یہ تمہارے بابا آدم کے چہرے ہی کے گویا نمونے پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. تو گویا یہ اس سے بچو. تیسرا کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہو المعجزہ المحمدیہ، کہتے ہیں یہ تیسری تعویل ہے جو اصل میں ان کا مستدل ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. وہ شاہد، اس میں کیا ہے؟ وہ شاہد ابطال النظریہ الداروینیہ. تو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ جو داروین نظریہ ہے اس کا ابطال ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہو ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ التی ورثها ابناؤہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس صورت پر پیدا کیا جو وراثت میں، ترکے میں اس کی اولاد میں چلی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس صورت پر پیدا کیا اسی صورت پر آج بھی جو انسان پیدا ہوتے ہیں نا، اسی سانچے پر پیدا ہوتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں وَلَازِمْ هَذَا أَنَّ آدم علیہ السلام لم يتطور فی خلقہ، کہ ایسا نہیں ہے، یا لم يتطور فی خلقہ، کہ آدم علیہ السلام ان کے ہاں تطور یا ایوولوشن نہیں ہوا ان کی خلقت میں، بل خلقہ اللہ یوم خلقہ علی صورتہ التی توارثها ابناؤہ جیلا بعد جیل. تو کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس صورت پر پیدا کیا اسی صورت پر اس کی اولاد اور اس کی جو ہے بیٹے اور پوتے اور پوتیاں اور پڑ پوتے اور آج تک انسان پیدا ہو رہے ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج موجودہ انسان
اسی شکل پر تھا جس شکل پر اس کے جو ہے وہ بابا آدم تھے. یعنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ انسان جو ہے وہ کسی حیوان کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے. بگڑی کیا بلکہ بہتر ہوئی ہوئی شکل ہے. پہلے انسان بندر تھا، پھر آہستہ 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 اس کی شکل اور حیت بدل گئی. تو یہ بڑا ایک انہوں نے نادر سا اور لطیف سا استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں گویا ہم یہ کہیں گے کہ ڈارون کی جو تھیری ہے یہ باطل ہے اور یہ غلط ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.